بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ آج کے اس دور میں جب آپ فرقوں کو دیکھیں گے تو آپ کشمکش میں پڑ جاتے ہوں گے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، دیوبند جائیں، بریلی جائیں، لہدی جائیں، مودودی جائیں، کون سی جماعت میں جائیں۔ کسی بھی جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ نے ایمان والوں کا نام مومن اور عورتوں کا نام مومنہ رکھا ہے، اور مسلم اور مسلمہ رکھا ہے قرآن میں، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ظن المؤمنون خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ اور مسلم کا لفظ بھی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلم عورت پر۔ یہ حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ آیا ہے۔ قرآن میں هو سماکم المسلمین، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعائی آیت ہے، یا اللہ تو ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کر، والحقنی بالصالحین، اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ایک اور آیت ہے وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں موت عطا فرما مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ میں۔ کسی بھی آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ میں یا اللہ ہمیں موت دے دے، یا بریلویوں کے ساتھ دے دے، یا اہل حدیث کے ساتھ دے، کسی بھی آیت کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کی آیت میں نے بتایا کہ مومن مسلم کا ذکر ہے۔ اور ایک اور آیت یاد آ گئی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے۔ دیکھو اس آیت میں بھی یہی اللہ نے فرمایا، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے۔ اور جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، یا اللہ مغفرت فرما ہمارے زندے کی، و میتنا ہمارے مردے کی، و شاہدنا ہمارے حاضر کی، و غائبنا اور ہمارے غائب کی، و صغیرنا اور ہمارے چھوٹے کی، و کبیرنا اور ہمارے بڑے کی، و ذکرنا اور ہمارے مرد کی، و انسانا اور ہماری عورتوں کی۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا، یا اللہ تو ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا، یا اللہ تو ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو فتوفہ علی الایمان، تو ایمان پر موت عطا فرما۔ دیکھو دعائے میت میں بھی یہی دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ تو اسلام پر، ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو ایمان پر۔ کہیں بھی دیوبند بریلی کا نام آیا؟ کہیں بھی اہل حدیث کا نام آیا؟ نہیں آیا۔ یہ مسلمانوں کو جو بانٹ رکھا ہے دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی کے نام سے، اس سے مسلمان عوام بہت پریشان ہے۔ اچھا چلو مرد تو برداشت کر لے گا، جیسے پیلی بھیت بھوپال کی عورتیں گئیں، یا مدینہ شریف سے عورتیں آئیں پیلی بھیت گئیں، یا ساجی ڈیڑا میں جو ادریس رہتا ہے وہاں پر رامپور کا رہنے والا، وہاں پر مدینہ شریف کی عورتیں آئیں، مکہ شریف کی عورتیں آئیں۔ اب وہاں پر جب وہ عورتیں آئیں گی مکہ شریف مدینہ شریف کی، صحابہ کرام کی عورتیں یا سید حضرات کی عورتیں ہیں اور لڑکی ہیں ان کے ساتھ میں باپردہ کسی گھر میں قیام کریں گی۔ اب ادریس رضا کی بیوی نے جا کر کے کہہ دیا، جو ساجی ڈیڑا میں کوٹہ میں رہتا ہے رامپور کا رہنے والا، کہ یہ تو دیوبندن ہیں۔ اب وہ وہاں بات چلی یہ تو صحابہ کرام کی اولاد میں ہے، کوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوگا، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں ہے، کوئی حضرت عمر کی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بائی چاند آ جائیں ان کی اولاد میں سے، اور باپردہ خاتون آ جائیں، تو یہ ادریس کی بیوی جا کے کہہ دے گی تو پھر کیا حشر ہوگا؟ ادریس تو مسلمان نہیں مانتا کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کو اور وہاں کے رہنے والوں کو، جھوٹ بول دے گا کہ ہم وہاں کے رہنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں، تو پھر وہاں کے اماموں کو تو مسلمان مانتے نہیں ہیں، تو وہاں کے رہنے والے کہاں سے مسلمان ہو جائیں گے؟ پھر نکاح کیسے ہوا؟ نکاح میں تو گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے، جب تم وہاں کے رہنے والوں کو نجدی وہاں بھی مان رہا ہو تو پھر تمہارے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو رہا، سب بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ تو ادریس کی بیوی نے، پیلی بھیت کی عورتوں میں سے ادریس کی بیوی نے، یہ سنابل کی بیوی نے کہہ دیا یہ دیوبندن ہیں۔ اب وہاں پر چرچا چلی، عورتیں جمع ہو جائیں ملنے کے لیے، مدینہ شریف سے آئی ہیں، مکہ شریف سے آئی ہیں، ہماری مہمان ہیں۔
تو یہ پیلی بھیت کی عورتیں جو کٹر ہیں یا ادریس کی بیوی، یہ کٹر جو ہیں ادریس، یہ جب بے عزتی کریں گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہیں گی بھائی دیوبندن نے کیا ہوتا ہمیں پہلی بار معلوم ہے. ارے نہیں تم نجدن ہو، تم دیوبندن ہو. ارے بھائی ہم پہلی بار کوٹا میں آ کے سن رہے ہیں، پیلی بھیت میں آ کے سن رہے ہیں، جمدہ شاہی میں آ کے سن رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ارے نہیں تم وہیں جاؤ، نجدی عورتوں کی اولادیں ہوں، تم مسلمان نہیں ہو. اب بتاؤ ان کا کتنا دل ٹوٹے گا، کتنی دل کو تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اذا مومنا فقد اذانی، جس نے مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اللہ کے رسول فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. کتنا دل ٹوٹے گا مدینہ شریف سے آنے والی عورتوں کا، مکہ شریف سے آنے والی عورتوں کا. آپس میں باتیں کریں گی کہ یہ تو اپن کو مسلمان ہی نہیں مان رہے یہاں کے لوگ. ساجد ریڑھا کوٹا کے ادریس کے گھر والے یا ادریس کے پریوار کے یا ادریس کے کٹمب کے یا ادریس کے ملنے والے مسلمان ہی نہیں مان رہے. کتنا دل ٹوٹ کے جا گا کہ جمدہ شاہی والے نہیں مان رہے، پیلی بھیت والے نہیں مان رہے. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیلی بھیت کی عورتیں چوٹی پکڑ کے مارنے لگ جائیں ان کو، جو مدینہ شریف سے لڑکی آئی ہوں، باپردہ ہوں، کسی کے مہمان ٹھہر جائیں تو ان کو چوٹیاں پکڑ کے ماریں، پٹک کے ماریں اٹھا کے. بتاؤ کتنا دل ٹوٹ کے جائے گا. وہاں جا کے کیا کہیں گے عرب میں کہ دیکھو ان لوگوں نے تو مسلمان ہی سمجھا جائے. کیا معلوم کیسے لوگ تھے کہ رہے دیوبندن ہو، تم تو نجدن ہو، تم تو وہابی ہو، یہ ہو وہ ہو. وہ لوگ سب سے پہلے قرآن حدیث کو مانتے ہیں، پکے ایمان والے ہیں وہاں کے لوگ. ہم جیسے نہیں ہیں. ہم سے لاکھ گنا اچھے ہیں کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں اور 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پا رہے ہیں ہر روز. ہم تو سال میں کوئی ایک بار حج کرتا ہے، کوئی زندگی میں وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں. کتنے قسمت والے ہیں. تو ایسے بتا صحابہ کرام کی اولادیں کیا ایسے ہو سکتی ہیں بدعقیدہ؟ اور سید حضرات وہاں موجود ہیں. امام حسین السلام کی اولاد موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام وہیں پیدا ہوں گے. اس لیے غور و فکر کرو. جب تک کسی زبان سے نہ سن لو کافر نہ مانو. ایسے مولویوں کے بہکانے میں کسی کو کافر نہ مانو. آپ تو سب کو مسلمان سمجھو. ہاں جب ظاہر ہو جائے، جب آپ کافر مان سکتے ہو، کسی کا کفر ظاہر ہو، جیسے قادیانیوں کو سب نے الگ کر رکھا ہے، تو ایسے جب تک کلیئر نہ ہو جائے تب تک آپ کسی کو کافر نہ مانو.